بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ یہ پاکستان کی بدقسمتی ہے کہ یہاں دو خبروں کو بڑی اہمیت ملتی ہے، ایک جو سیاست اور سیاسی لیڈر سے جڑی ہوتی ہے، اور دوسری جس میں کسی میں لاشیں گرنے کی خبر ہو۔ اور آج کے پروگرام کا تعلق انہی دو خبروں سے ہے۔ کراچی میں ایم کے کارکن کے احتجاج میں لاش گر چکی ہے۔ ہر طرف سے طرح طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں، کوئی مذمت کر رہا ہے، کوئی اظہار ہمدردی کر رہا ہے، کوئی دھمکی دے رہا ہے، کوئی گالی، کوئی دھرنا دے رہا ہے اور کوئی یوم سیاہ منا رہا ہے۔ ملکی سیاست میں ہلچل مچ چکی ہے جو کچھ بڑا ہونے کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے وارننگ دے دی ہے کہ سندھ کی منصوبہ بندی سے لسانیت کی طرف اس کو دھکیلا جا رہا ہے، اور اس سارے واقعے کے کرداروں میں پیپلز پارٹی، ایم اور انتظامیہ کے علاوہ اور کوئی نظر نہیں آتا۔ تو پھر مولانا ماضی کے تجربے کی بنیاد پر کس طرف انگلی اٹھا رہے ہیں اور کس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں؟ آج کے پروگرام میں اس سیاسی ہلچل پر بات بھی کریں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ سیاسی کھیل کے پیچھے کیا مقاصد ہیں اور کون اپنا گھنونا کھیل کھیلنا چاہ رہا ہے۔ دوسرا، ہم بات کریں گے کہ نواز شریف کی واپسی اس وقت قوم کا سب سے بڑا ایشو کیوں بن گیا؟ کیا اس ملک میں سے اہم کوئی اور ایشو نہیں ہے؟ سپریم کورٹ میں درخواست دائر کر دی گئی ہے جس کی بنیاد پہ میاں نواز شریف کی تاحیات نااہلی ختم ہو سکتی ہے۔ دوسری طرف سامنے آیا کہ شہزادہ اکبر کو گھر بھیجنے کی کافی وجوہات میں سے ایک اہم وجہ میاں نواز شریف کی واپسی پہ غلط امیدیں دلوانا تھی۔ چودھری شجاعت حسین نے حکومتی اتحادی ہونے کے باوجود میڈیا پر حکومت کو مشورہ دیا ہے کہ نواز شریف واپس لانا آپ کے بس کی بات نہیں ہے، چاہے کچھ بھی کر لیں نواز شریف واپس نہیں آئیں گے۔ جتنے پیسوں کا الزام نواز شریف پر ہے اس سے زیادہ تو ان کے کیسز کے چکر میں خرچ کر دیے گئے ہیں۔ اور دوسری طرف شیخ رشید ایک دو فکروں میں سب کچھ بتا گئے کہ اسحاق ڈار کو واپس لانے کی بڑی کوشش کی لیکن ممکن نہیں ہوا۔ حکومت کی کوشش ہے کہ نواز شریف واپس آ جائیں اور انہیں باہر بھیجنا حکومت کی غلطی تھی۔ اب یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو کوشش اسحاق ڈار کو نہیں لا سکی وہ میاں نواز شریف کو واپس کیسے لے کے آئے گی؟ لیکن یہ کوئی انوکھا سوال نہیں ہے جس کا جواب نہیں مل رہا، بلکہ یہاں ایسے سوالات کا ڈھیر لگا ہوا ہے جن کے جوابات دینے میں بڑے بڑے لوگ قاصر ہیں۔ ایک طرف زبیر عمر کہہ رہے ہیں کہ نون لیگ کا برا وقت ختم اور عمران خان کا شروع ہو چکا ہے، دوسری طرف شہری رحمان کہہ رہی ہیں کہ صاف چلی شفاف چلی کی حقیقت کھلنے والی ہے۔ سب اپنی اپنی باتوں میں یہ اشارے کر رہے ہیں کہ جلدی کچھ بڑا ہونے والا ہے۔ جہاں میاں نواز شریف کی واپسی کا چرچا اور عدالت میں نااہلی کی درخواست کچھ بڑا ہونے کی طرف اشارہ کر رہی ہے، وہیں یہ بھی شک پیدا ہونے لگا کہ کہیں کراچی کا معاملہ اس بڑے کھیل کا حصہ تو نہیں، جہاں جماعت اسلامی تقریباً ایک مہینے سے کراچی میں دھرنا دیے بیٹھے تھی لیکن کسی کے کانوں پہ جو نہیں رینگی، لیکن کل ایک لاش گرتے ہی سارا کھیل بدل گیا۔ اب ایشو لانے کا ہے یا بلدیاتی اصلاحات کا؟ معاملہ ذرا کنفیوزڈ ہے۔ آخر یہ کیا ماجرا ہے کہ جیسے جیسے 90 دن کی ٹائم لائن قریب آ رہی ہے سیاسی واقعات میں شدت اور تیزی آنا شروع ہو گئی ہے؟ لانگ مارچ سے پہلے ماحول بننا شروع ہو گیا ہے۔ کیا واقعی کچھ بڑا ہونے والا ہے؟ کیا واقعی نواز شریف کی واپسی قوم کا سب سے بڑا مسئلہ ہے؟ کراچی اور ایم ایک دم سے توجہ کا مرکز کیوں بن گئے؟ اس آگ اور خون کی ہولی کا مقصد کیا ہے اور اس معاملے کا انجام کیا ہوگا؟ اس کے علاوہ سیاسی معاملات کے مختلف زاویوں سے پردہ اٹھانے کی بھی کوشش کروں گا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کھرا سچ، میں ہوں مبشر لقمان، اور سب سے پہلے آج کے اس پروگرام میں میری اسپیشل ریکویسٹ پہ جوائن کر رہے ہیں جناب عمران اسماعیل، گورنر ہیں سندھ کے۔ گورنر صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ یہ کراچی میں کیا ہو رہا ہے سر؟ آپ لوگ اگر اس کو کنٹرول نہیں کرتے یہ تو بہت بڑی آگ لگنے والی ہے۔ مبشر صاحب، جو کراچی میں ہو رہا ہے یہ آگ کو اگنائٹ ہی سندھ گورنمنٹ نے کیا ہے۔ کوئی اتنا بڑا قصور یا جرم تو نہیں ہو گیا تھا کہ اگر وہ ایک دن کے لیے وہاں پہ چیف منسٹر صاحب کے باہر آئے تھے، نہتے تھے، پرامن تھے، کوئی پتھر نہیں چلا، کوئی لاٹھی نہیں چلی، کوئی گملہ نہیں ٹوٹا۔ میں سمجھتا ہوں کہ سندھ حکومت کے پاس موقع تھا کہ وہ ان کے ساتھ پولیٹیکل ڈائلاگ کرتے۔ وہاں پہ پارلیمنٹیرینز تھے، ایم این ایز تھے، ایم پی ایز تھے، سینیٹرز تھے، ان کو چیف منسٹر ہاؤس کے اندر لے جا کے ان سے بات چیت کی جا سکتی تھی۔ کوئی یہ لاٹھی چارج اور شیلنگ اور یہ مارداڑ تو یہ اسٹیٹ کے پاس ہمیشہ یہ حربہ موجود ہوتا ہے، جس ٹائم چاہے اس کو استعمال کر لیں، لیکن یہ ابتدا میں ہی سب سے پہلے اس کو استعمال کرنا میری سمجھ سے، تو میری سیاسی سمجھ سے بالاتر ہے کہ یہ کیسے یہ کل ہوا اور کیوں کر ہوا، کس کے احکامات پر ہوا۔ کیا آئی جی سندھ نے خود سے یہ انیشیٹو لیا یا اس کو ہوم منسٹری نے آرڈر کیا یا چیف منسٹر نے آرڈر کیا؟ یہ سب ابھی جاننا باقی ہے، لیکن آن دا فیس آف اٹ جو نظر آ رہا ہے وہ میں یہ وثوق صاحب سے کہہ سکتا ہوں کہ
جب یہ قانون آیا تھا میرے پاس تو میں اس قانون کے اندر یہ ریڈ کر رہا تھا کہ یہ سب ہونے والا ہے، اور میں نے یہ چیف منسٹر کو باقاعدہ جب قانون واپس کیا ہے اور اس میں آبجیکشنز لگائی ہیں، اس کے بعد میں نے ان سے یہ کہا بھی کہ اس کے اوپر ہنگامہ آرائی ہو سکتی ہے، اس میں تمام سیاسی جماعتیں روڈ پر آ سکتی ہیں، امن و امان کا پرابلم ہو سکتا ہے، یہ کیونکہ یہ ایکسیپٹیبل کسی صورت نہیں ہوگا، کسی اسٹیک ہولڈر کو نہیں ہوگا، یہ قانون آپ کو امینڈ کرنا چاہیے۔ اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ یہ ایک کے بعد دیگرے جماعتیں باہر آتی گئیں، اور کل ایک انتہائی ناخوشگوار واقعہ ہوا جس کے اندر خواتین کے اوپر بھی بیٹنگ چارج کیا گیا، جس کے اندر ایم پی ایس کو روڈوں پہ گھسیٹا گیا، ان کو دیکھ رہے ہیں ہم جیسے ان کو روڈوں پہ گھسیٹا جا رہا ہے۔ تو وہ ساری چیزیں، اور پھر ایک شہادت بھی ہوئی، مجھے نہیں علم کہ وہ پولیس کی لاٹھی چارج سے ہوئی ہے، وہ ہارٹ اٹیک سے ہوئی، کیونکہ دونوں پارٹیاں ڈفرینٹ کلیم کر رہی ہیں، بٹ اپیرنٹلی وہ صاحب اس ریلی میں شامل تھے، اور اس کا جو کچھ بھی ہوا وہ ہم سب کے سامنے ہے۔ دیکھیں، ایم کیو ایم جو ہے وہ آپ کی اتحادی جماعت ہے، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ایم کیو ایم کچھ کر رہی ہو تو وہ آپ سے مشاورت کے بغیر ہو رہا ہوگا، تو یہ کیا وجہ تھی کہ جو ان کا ڈیزگنیٹڈ زون تھا وہاں سے نکل کر انہوں نے وزیر اعلیٰ ہاؤس تک جانے کی کوشش کی؟ آپ کو نہیں پتا تھا کہ اسے تو مسئلے ہوں گے؟ دیکھیے، میری بات ہوئی تھی ایم کیو ایم سے، انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ وہ جمعے کو کوئی پریس کلب کے اوپر مظاہرہ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، اور پرامن مظاہرہ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ پریس کلب پہ ہر پارٹی، ہر جماعت، ہر کوئی شخص، انڈیویجول وہ جا کے اپنی بات رکھتا ہے، پر ہمارا کراچی پریس کلب جو ہے یہ اس چیز کے لیے مشہور ہے کہ وہ ہائیڈ پارک بن چکا ہے ایکچولی، وہاں جا کے ہر آدمی اپنے دل کا غبار بھی نکالتا ہے، وہاں سے میڈیا کو کوریج بھی دیتا ہے، اور وہاں سے وہ بات بھی کرتے ہیں۔ سو دیر واز نو ہارم ٹو اٹ۔ انہوں نے مجھے اطلاع دی، ظاہر ہے مجھ سے پوچھا نہیں، میری جماعت کے لوگ نہیں ہیں وہ کہ میری اجازت سے جائیں گے یا نہیں جائیں گے، انہوں نے مجھے اطلاع ضرور دی تھی کہ وہ وہاں پریس کلب پہ جا کے مظاہرہ کرنا چاہتے ہیں اس کے اوپر، اور وہ کریں گے، کیونکہ میرے دوست بھی ہیں ایم کیو ایم میں، ان سے یہ کوئی آفیشیل کمیونیکیشن نہیں تھی، بٹ انہوں نے مجھے بتایا تھا، مجھے پتا تھا اس کا، آپ کی بات درست ہے کہ مجھے اس کا علم تھا، لیکن وہ جمعے کی بات ہو رہی تھی۔ پھر یہ کب انہوں نے اپنا پلان چینج کیا، ارلی کیا، کس لیے کیا، مجھے علم نہیں۔ کب چیف منسٹر جانے کا پروگرام انہوں نے بنایا، اس کا بھی مجھے علم نہیں۔ اور لیکن چیف منسٹر ہاؤس پہ جانا کیا اتنا بڑا جرم ہے کہ وہاں پہ لاشیں گر جائیں اور ایم پی ایس کو نہیں، لیکن آپ سمجھتے ہیں آپ نے آج پی ایس ایل شروع کروا دیا، اس وقت کراچی کنگز اور ملتان سلطان کے درمیان میچ بھی ہو رہا ہے، تو وہاں پہ موون پک میں اور پی سی میں پی ایس ایل کی ٹیمز ٹھہری ہیں، سارے کھلاڑی جو ہیں کل وہ اپنی پریکٹس بھی نہیں کرنے جا سکے، آپ کا سب سے بڑا جو ایونٹ ہے وہ اس کی نظر ہونے لگا تھا، تو آپ یہ بڑی بات ہے کہ آپ سی ایم ہاؤس جا رہے ہیں وہاں سے؟ بالکل ٹھیک آپ نے کہا، یہ اس چیز کا خیال ہوتا تھا، اور اسی کے اوپر پی ٹی آئی جو ہے وہ جو اس وقت کراچی کی سب سے بڑی ریپرزینٹیو جماعت ہے، انہوں نے اپنے مظاہرے اور اپنے چیزوں کو مؤخر کیا ہوا ہے کہ جب تک پی ایس ایل کراچی میں ہو رہا ہے تب تک وہ یہ کام نہیں کریں گے۔ لیکن ظاہر ہے کہ ایم کیو ایم کی اپنی ایک شناخت ہے اور ان کا اپنا ایک سوچنے کا طریقہ کار ہے، لیکن میرا یہ سوال ہے جو بھی حکومتی ارکان ہے کہ کیا اگر وہ پہنچ گئے تھے وہاں پہ تو کیا ان کو چیف منسٹر ہاؤس کے اندر بلا کے یہ بات نہیں سمجھائی جا سکتی تھی کہ جی مظاہرہ آپ مؤخر کر دیں، ہم آپ سے بات چیت کے لیے تیار ہیں، ہم بل پہ بات کر لیں گے، جیسے وہ جماعت اسلامی کے ساتھ بات کر رہے ہیں، انگیج کر رہے ہیں، اس طرح وہ اس کو بھی انگیج کیا جا سکتا تھا۔ یہ تو مبشر صاحب اگر یہ اس وقت یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو کچھ کیا گیا یہ بالکل ٹھیک تھا اور ایسے ہی ہونا چاہیے، تو پھر ابھی آگے اور جلسے جلوس ریلیاں ہونے والے ہیں، پھر اس کو بھی اسی حساب سے پھر نمٹنا چاہیے۔ تو پھر اپنا گورنر صاحب معذرت کے ساتھ لیٹ می بی دا ڈیولز ایڈوکیٹ کہ جب تحریک لبیک والوں نے پنجاب سے شروع کیا تھا تو ان سے بھی کسی نے مذاکرات کرنے کی کوشش نہیں کی، وہ کافی دن بلاتے رہے اور ایک دم 14 لاشیں گر گئیں، اس کے بعد اپنا وہ وزیر آباد تک پہنچ گئے، جی ٹی روڈ پہنچ گئے، وہاں کھود دی روڈ، پھر اینڈ میں مذاکرات تھرڈ پارٹی نے آ کے کیے، آپ کی حکومت نے تو تب بھی نہیں کیے، تو یہ تو غلطی آپ لوگ بھی کر چکے ہیں۔ نہیں مبشر صاحب یہ نہ کریں کہ تھرڈ پارٹی کو آپ علیحدہ نہ کریں، تھرڈ پارٹی سے مراد آپ کی ہے کہ جی آرمی مذاکرات کری تھی تو آرمی بھی مذاکرات حکومت کی وہاں پہ ہی کر رہی تھی، یہ آن اٹس اون تو کچھ نہیں ہوتا اس ملک کے اندر، ایک حکومت ہے، تو لاشیں تو گر گئی نا وہاں پہ بھی، الیکٹڈ حکومت ہے، وہاں پہ کام ہو رہا ہے، ساری چیزیں چل رہی ہیں، لاشیں تو جی ماڈل ٹاؤن میں بھی گری تھی، آج تک اس کا نہیں پتہ چلا کہ وہاں ہاں بٹ دیٹ از نو ایکسکیوز کہ میں کہوں کہ فرعون کے زمانے میں یہ ہوا تھا تو میرے زمانے میں کیا ایسی بڑی بات ہے؟ مبشر صاحب
کوئی ایک لاش کبھی گرنے کا میں بالکل بھی ایڈوکیٹ نہیں کر رہا، نہ کر سکتا ہوں، نہ کوئی اور کر سکتا ہے. لیکن اگر کہیں مس ہیپ ہوا ہے، کہیں پہ چیز ہوئی ہے، تو اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے پوری مکمل طور سے. وزیر اعظم عمران خان ہمیشہ سے مفاہمت کے اور بات چیت کرنے کے حامی رہے ہیں. وہ کبھی بھی ہائی ہینڈڈنیس سے نہیں نمٹنا چاہتے. جب ہم دھرنا دے رہے تھے ڈی چوک کے اوپر، ہمارے اوپر جس طرح سے وحشیانہ شیلنگ اور فائرنگ اور ساری چیزیں اسی طرح سے ہوا تھا ہمارے اوپر، بہت ہی برا ہوا تھا. اس طرح بھی نہیں، یہ تو سیمپل ہے اس کا. وہ آپ وٹنس ہیں، آپ تو دھرنے میں آیا کرتے تھے، آپ نے دیکھا ہے وہ خود. میں نے تو آنسو گیس اٹھائے ہیں شیل اپنے ہاتھوں سے. جی ہاں، میں تو بالکل، مجھے یاد ہے کہ آپ اس وقت ہر روز آپ وہاں پر آیا کرتے تھے اور وہاں سے آپ لائیو رپورٹنگ کیا کرتے تھے. عمران صاحب، اب میاں نواز شریف کی واپسی کی کیا خبریں ہیں؟ کیونکہ سپریم کورٹ بار نے جو کیس کیا ہے ہیومن رائٹس کے اوپر، میں دیکھ سکتا ہوں، یا سول رائٹ کے اوپر میں کہہ سکتا ہوں کہ بڑا سٹرونگ ان کا موقف ہے، اور ہو سکتا ہے میاں صاحب کے اور جہانگیر خان ترین کے حق میں فیصلہ ہو جائے. تب آپ کی حکومت کا کیا موقف ہوگا اس پہ؟ نہیں جی، فیصلہ جو بھی ہو، یہ تو سپریم کورٹ کی وہاں پر ہے کہ وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ملک کے قومی خزانے کو نقصان پہنچانے والا، ملک کو لوٹنے والے شخص کو کوئی جگہ نہیں ملنی چاہیے کہ وہ آ کے سیاست کرے ملک کے اندر دوبارہ. کوئی تو آدمی کے اندر خود بھی غیرت ہونی چاہیے کہ یار، اگر آپ مجھے بتائیں کہ یورپ میں کہیں کسی اور ملک میں کوئی اگر اس طرح سے پکڑا جائے، ٹونی بلیئر کے اوپر آپ دیکھیں کہ کتنے اس کے اوپر چیزیں آئیں اور کس طرح سے اس نے اس کو فیس کیا. اب آپ اس کو دیکھ لیں جو ابھی حاضر ان کا وزیر اعظم ہے، یہ ایک اس پارٹی کے اوپر وہ اس وقت اتنی تکلیف میں ہے کہ وہ شاید اس کو استعفیٰ دینا پڑے. اس کے اوپر وہ ہیز انڈر سو مچ ٹرمنڈس پریشر. یہاں پہ تو قیامت گزر جاتی ہے شہباز شریف کے اکاؤنٹ سے، بلکہ شہباز شریف کے جو وہ ان کا جو چپڑاسی ہے اس کے اکاؤنٹ سے 4 ارب روپے نکل رہے ہیں. وہ کہتے ہیں مجھے پتہ ہی نہیں کہ یہ کہاں سے پیسے آ رہے ہیں اور یہ میرے واپس میری کمپنی کے اکاؤنٹ میں کیوں گئے. انہوں نے اپنا بیٹا باہر بھیجا ہوا ہے، انہوں نے اپنا دماد باہر بھیجا ہوا ہے، وہ سارا خاندان باہر رکھا ہوا ہے. پاکستان آ کے بات ہی نہیں کرنا چاہتے. نواز شریف صاحب یہاں سے مفرور ہیں، وہ گئے تھے، ان کے وہ پلیٹلیٹس گر رہے تھے، وہ اب وہاں جا کے پیزے کھا رہے ہیں اور موج میلے کر رہے ہیں، وہاں سے وہ دھمکیاں لگا رہے ہیں. آئے پاکستان آ کے سامنا کریں اپنے کیسز کا. اگر تو ان کو معافی بھی ملتی ہے، یہ 5 سال کا جو کیس آپ کہہ رہے ہیں کہ ہو رہا ہے کہ ان کے اوپر کہ عمر کی پابندی نہیں ہوتی، اگر میں ازیوم بھی کر لوں کہ یہ ایسا ہو جائے گا، تب بھی ان کے اس گناہ کی تو پابندی ہے نا. جو انہوں نے چوری کیا اس کے اوپر تو ان کو جیل بھگتنا پڑے گی نا. وہاں آئے نا، فیس کریں اپنے مقدمات کو. رائٹ، وہ تو آئیں گے اور جیل بھگتیں گے اور اپنا کیا کہتے ہیں سدباب ادا کریں گے. لیکن کیا الیکشن کمیشن نے جو 38 کروڑ روپے کے اوپر سوالیہ نشان لگایا پی ٹی آئی کے اوپر، نہ تم آئے، نہ چین آیا، نہ نیند آئی، نہ موت آئی. لیکن جو الیکشن کمیشن یہی الزامات آپ لوگوں پہ لگاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ 38 کروڑ ہیں جس کا آپ نے جواب دینا ہے، وہ آپ دے ہی نہیں رہے، آپ بہانے کر رہے ہیں. تو ہمارے تو سارے سیاستدان ایک ہی طرح کے کام کر رہے ہیں نا، ہم کس کو برا کہیں؟ مبشر، اگر یہ ایک پیسے کا ثابت کر دیں، 31 کروڑ دوسری طرف ہے، ایک پیسے کا ثابت کر دیں. آپ کو پتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف واحد جماعت ہے جس نے یہ اپنے اکاؤنٹس کھولے ہیں، جس نے باقاعدہ فنڈنگ ڈکلیئر کی ہے، جس نے باقاعدہ فنڈ ریزنگ کی ہے. مجھے بتا دیں کوشچن مارک ہے نا فنڈ کہاں سے آتے ہیں؟ سر، کوشچن مارک ہے، لیکن تحریک انصاف کے اوپر بھی ہے. معذرت کے ساتھ آپ کو بھی پتا ہے کہ فیصل واڈا جو ہے انہوں نے کس وقت آ کے دوسری شہریت اپنی جو ہے اس کو ریزائن کیا تھا، اور انہوں نے اپنی پراپرٹی جو ہے اس کو نہیں انکلوڈ کیا تھا الیکشن گوشواروں میں. تو یعنی بلیک شیپ تو دونوں سائڈوں پہ ہے نا. دیکھیے، وہ فیصل واڈا کا کیس بھی عدالت میں موجود ہے، وہ اپنا کیس کنٹیسٹ کر رہے ہیں. اگر کوئی چیز ان کے خلاف ثابت ہوگی تو عدالت ان کو نائل کر دے گی. لیکن آپ فیصل واڈا کو کیس کو آپ یہ پی ٹی آئی کی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پولیٹیشنز ایٹ لارج آر آنسربل فار مینی تھنگس. جی، politicians at large are answerable for many things, and beyond politicians there are people who are answerable for many things. Bureaucrats are answerable for many things. Of course. ہماری جوڈیشری کے اندر اس طرح کے لوگ رہے ہیں جو they are answerable for many things. ہماری انسٹیٹیوشنز کے اندر ایسے لوگ رہے ہیں they are answerable for many things. ہماری میڈیا کے اندر ایسے لوگ ہیں they are answerable for many things. Why we hold only politicians for answerable for many things? Of course, I agree, but اس لیے کہ پبلک جو اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے اس کے اوپر زیادہ بڑی ذمہ داری ہوتی ہے بنسبت پرائیویٹ کے. یہ بھی ہے، لیکن ایک دوسری بات یہ بھی ہے کہ politicians are the softest target you can. Not anymore, sir. Not anymore. But anyway, مجھے پتا ہے کہ آپ بہت بزی ہیں اور آپ نے آج مجھے خاص طور پہ ٹائم دیا تھا.
Thank you very much for joining us, Imran Ismail Saab of Sindh.